السلام علیکم۔ آج 12 جولائی ہے اور آج کا جو آرٹیکل ہم نے پک کیا ہے وہ ہے افغانستان میں خواتین کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو جس طرح پچھلے طالبان کے دور میں خواتین کو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی یا اتنی فریڈم نہیں تھی، اسی طریقے سے اس طرح کے کچھ حالات اب بھی بن رہے ہیں، تو اسی حوالے سے اس آرٹیکل میں گفتگو ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ سفوکیٹنگ افغان ویمن۔ سفوکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جس کا سانس گھٹ رہا ہو، یعنی اس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں اسٹرینگلڈ کا، اور اسی طریقے سے کانفسکیٹڈ کا، اور اسی طریقے سے کنٹرولڈ کے معنی میں۔ پھر ہے سیزڈ کا دوسرا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیپچر کرنا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کابل کو کیپچر کیے 2 سال کے بعد کابل کیپچر ہوا۔ کیپچر کرنے کا مطلب اس کا میننگ آ جاتا ہے انکمپاس کے معنی میں آ جاتا ہے، کنٹرول کے بھی معنی میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے کور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، آکوپائی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ Almost 2 years after the seized control of Kabul، کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد تقریباً 2 سال اس کے بعد the Afghan Taliban are still engrossed in suffocating Afghan women۔ افغان طالبان ابھی بھی جو افغان خواتین ہیں ان کے لیے زندگی تنگ کر کے بیٹھے ہوئے۔ انگروز کا مطلب ہوتا ہے انگیجڈ، انگروز کا مطلب ہوتا ہے انکمپاس، انگروز کا مطلب ہوتا ہے بزی، اس کا مطلب کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ Education for girls in secondary school and women in university was banned a while ago۔ کچھ عرصے پہلے جو خواتین کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم ہے اور اسی طریقے سے جو خواتین کی تعلیم ہے یونیورسٹی لیول پہ، ان کو بین کیا جا چکا تھا۔ بین کا مطلب ہے ان کو آبجیکٹ کیا جا چکا تھا، ان کو کریٹیسائز کیا جا چکا تھا، ان کو چیک کیا جا چکا تھا، ریسٹرین کیا جا چکا تھا، اینڈ سو آن۔ Then a ban was imposed on women working in NGOs، اور پھر ایک بین لگا ان عورتوں پر جو NGOs میں کام کر رہی تھی، adding to the restrictions on women working for the government، اور اس میں پھر اضافہ ہوا کہ جو خواتین حکومت کے لیے کام کر رہی تھی ان کے اوپر پابندیوں کا اس طرح اضافہ ہو گیا۔ سو ریسٹرکشنز کا ورڈ جو ہے وہ پابندیوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی کرٹیلمنٹس کا اضافہ ہو گیا، اسی طریقے سے ان پر سینکشنز کا اضافہ ہو گیا۔ This plethora of curves، plethora کا مطلب ہوتا ہے enormous، بہت زیادہ، اسی طریقے سے massive اور huge، اور for example mounted یہ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ The plethora of curves، curve کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، تکلیف، اور ٹریبولیشنز وغیرہ۔ تو یہ جو بے تحاشا پریشانیاں تھی، eliminating، وہ ختم کر رہی تھی، اینڈ erasing، اور مٹا رہی تھی women، عورتوں کو، from the public sphere، عام زندگی میں لوگوں کے بیچ رہنے سے، was not enough for the طالبان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ Recently women working in beauty parlors came to work to find out، حالیہ دور کے اندر جو بیوٹی پارلر پہ خواتین کام کرتی تھیں ان کے بارے میں انہیں یہ پتہ چلا that the faces of women on signs advertising their parlors had been erased، کہ جو خواتین کے چہرے تھے اشتہارات کے اوپر آتے تھے پارلر کے متعلق، ان چہروں کو مٹایا جانے لگ گیا تھا۔ So the advertisement کا مطلب ہوتا ہے ads۔ They soon learned that this was the work of the Taliban who have now imposed a ban on beauty parlors۔ انہیں جلد پتہ چل گیا کہ یہ طالبان کا کام ہے جنہوں نے بیوٹی پارلر پر پابندیاں لگانا شروع کی ہے۔ According to them these all women establishments were offering services، ان کے مطابق یہ تمام جو خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں forbidden in Islam، طالبان کے نزدیک یہ کام اسلام میں منع ہے۔ Making a blanket ban necessary، اور وہ اس بین کو ضروری سمجھتے ہیں اسی چیز کو، اسی کورنگ میں، بلینکٹ کا مطلب اسی کورنگ میں، تو فاربڈن کا مطلب ہے پروہیبیٹڈ، اس کا مطلب ہے ہڈن، اس کا مطلب ہے not allowed۔ نیکسٹ ہے the offensive and un-Islamic practices۔
ऑफेंसिव مطلب جارحانہ قسم کے یا اریٹیٹ کرنے والے، ایگریشن دکھانے والے. آفینسو کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں اگریسو، اسی طریقے سے پینک، اسی طریقے سے ڈسٹربنگ. اینڈ ان اسلامک پریکٹسز، اور یہ غیر اسلامی رسومات ہیں. which they identified included the shaping of eyebrows، جس میں ان کے نزدیک جو آئی بروز کی شیپ دینے کی بات ہے وہ بھی غلط ہے، یعنی وہ بھی ان کے نزدیک اپنی شکل کو بدلنے کی بات. تو پریکٹس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں موسٹ کامن نارمز آتا ہے، اسی طریقے سے مینرز اور اسی طرح کے دوسرے ورڈز. The use of other people's hair to augment a woman's natural hair، اسی طریقے سے دوسرے جو لوگوں کے بال کا معاملہ ہے جس میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو بڑھاتی ہیں. اینڈ the application of makeup، اور اسی طریقے سے میک اپ کا معاملہ بھی ان کے لیے پرابلمٹک تھا. سو augmentation یا augment کا مطلب ہوتا ہے انکریز کرنا، اس کا مطلب ہے ہیوج کے معنی میں آتا ہے، ماؤنٹ اپ کرنے کے معنی میں آتا ہے. This latest ban is expected to have a huge economic impact on Afghan women. اس حالیہ بین پابندی کی وجہ سے توقع کی جاتی ہے کہ افغان خواتین کے اوپر اچھا خاصا معاشی جو اس ملک میں رہے 85% لوگ ابھی بھی غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو انہیبٹ کا مطلب ہے لیو ہونا، ڈیویلپ کرنا، ریزائڈ کرنا، لوکیٹ کرنا، اسٹے کرنا وغیرہ. Below the poverty line, the beauty salon was our only income. یہ جو بیوٹی سیلون تھا یعنی میک اپ کی دکان، یہ ہماری واحد آمدن کا ذریعہ تھا. And now I don't know what to do. اور اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں. How should we pay for our expenses؟ ہمارے اخراجات کو کیسے ادا کروں. One Kabul saloon owner told AP، کابل کے جو سیلون ہے، جو میک اپ کی دکان ہے، اس نے ان میں سے ایک مالک نے بتایا، اے پی نیوز ایجنسی کے نام ہے. Her husband and ex-policeman was already out of job. اور اس نے بتایا کہ اس کا خاوند جو کہ سابقہ پولیس کا آدمی بھی تھا، اس کی نوکری پہلے ہی نہیں ہے. It is expected that the ban will affect at least 60,000 women, if not more, impacting a number of livelihoods. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس پابندی سے 60,000 خواتین پر وہ متاثر ہوں گی، اگر نہیں تو اس میں کم از کم ان کی زندگی گزارنے کا عرصہ ضرور متاثر ہوگا. Beauty parlors owned and run by women are at the center of the women's economy. عورتوں کی معیشت کو دیکھا جائے تو بیوٹی پارلرز کی مالکہ بھی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. And this new directive will force them، اور اس نئے حکم نامے سے انہیں یہ پش کیا جا رہا ہے، انہیں یہ فورس کیا جا رہا ہے، force them underground، کہ وہ اس کو چھوڑ کے چپ ہو جائے. With innocent women who cut hair، اور وہ جو معصوم خواتین جو بال کاٹتی ہیں اور apply makeup subject to jail time، اور اسی طریقے سے وہ میک اپ کرتی ہیں. We have no hope in this country، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں کوئی امید نظر نہیں آتی. Said one saloon owner، ایک سیلون کے آنر نے یہ کہا، whose business has been affected، جس کا کاروبار بڑا متاثر ہوا. Women have no place here، عورتوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. A new generation of Afghan women living under Taliban oppression، افغان خواتین کی ایک نئی نسل جو طالبان کے زمانے میں اس کے ظلم کے زمانے کے اندر زندگی گزار رہی ہے. آپریشن کا مطلب ہے cruelty، آپریشن کا مطلب ہے passiveness، اسی طریقے سے trials، tribulations، اسی طرح. A staff for hope، وہ خواہش رکھتی ہیں، وہ توقع کرتی ہیں کہ انہیں امید ملے گی. اسٹاف کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیکٹ کرنا، کا مطلب ایک طرح سے اسٹرگل کرنا، وش کرنا، اور اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے لونگ فور. ہوپ فار اے بیٹر فیوچر اور ایون جسٹ اے موڈ لفٹنگ ہیئر کٹ، وہ امید رکھتی ہیں کہ اچھا مستقبل آئے گا، یا اس طرح کا خواتین کے بالوں کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر سامنے آئے گا. Since the day the Afghan Taliban seized power in 2021، افغان طالبان کا وہ دن جب وہ اقتدار میں آئے 2021 سے، اس دن سے they have sought to eliminate and erase women، انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عورتوں کو مٹا دیں یا ان کو ختم کر دیں. eliminate کا مطلب ہے اپروٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا، اسی طریقے سے terminate کرنا، وائپ آؤٹ کرنا. as ban or after ban has been imposed، کیونکہ کئی دفعہ ان پہ پابندیاں لگائی جا چکی ہیں.
Women have slowly and systematically been pushed out of the public sphere. عورتوں کو آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ عوامی علاقوں سے عوامی جگہوں سے دور کیا جا رہا ہے. In the case of the beauty parlor ban, جب بیوٹی پارلر کے بین کے بارے میں اگر سمجھیں women offering and availing their services تو عورتیں اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں not even in the public sphere نہ صرف عوامی سطح پر. Men are not permitted into these parlors لیکن یہ بھی تو ہے کہ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان پارلرز میں آئیں which are a heaven for women who have few other means of interacting with other women. یہ عورتوں کے لیے ایک جنت جیسا ہے کیونکہ یہ عورتوں کے لیے ایک ایسی صلاحیت ہے کیونکہ اس میں وہ دوسری خواتین کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے. Now this last door has also been shut. اور اب یہ ایک آخری دروازہ ایک موقع ہے جس کو ختم کیا جا رہا ہے. It is unsurprising. یہ ایک کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے that the Taliban's policies are having an impact on the mental health of Afghan women. کہ طالبان کی جو پالیسی ہے یہ جو طریقہ کار ہے اس سے افغان خواتین کی ذہنی طبیعت پر اثر ہو رہا ہے. پالیسیز کا مطلب ہوتا ہے مینرز, اس کا مطلب ہے پروویژنز, اس کا مطلب ہے پوائنٹس وغیرہ. If 20 years of war were not enough to scare them, to scar them, اگر 20 سال کا جو عرصہ جنگ کا گزرا ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ان عورتوں کے لیے ایک بدنما داغ نہیں تھا. سکار کا مطلب ہوتا ہے مارک. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکشن کہہ سکتے ہیں وغیرہ. The throttling of their existence. لیکن اب جو ان کی موجودگی ہے انڈر طالبان کے زیر اثر جو ان کو تھروٹل کیا جا رہا ہے, جو ان کو سفوکیٹ کیا جا رہا ہے, جو ان کو اسٹرنگل کیا جا رہا ہے, جو ان کا سانس جو گھٹا رہا ہے ان کی شخصیت کو, سانس کو, has left them bereft. اس نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. یعنی جنگ کافی نہیں تھی کہ اب ان کو طالبان کے زمانے میں بھی یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. تو bereft کا مطلب ہے alone, اس کا مطلب ہے soul, اس کا مطلب ہے seclusion. The Washington Post has reported that cases of Afghan women suffering from mental health issues have seen an increase as the barrage of bans has descended on Afghan women. واشنگٹن پوسٹ اخبار کے مطابق یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ افغانی خواتین جو ہیں ان میں ذہنی صحت کے مسائل بے تحاشا بڑھ رہے ہیں اور یہ افغان خواتین کے لیے تکلیف دہ ہو رہے ہیں. Mental health practitioners have encouraged, جو ذہنی صحت کو بتانے والے ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ویمن عورتوں کی to pursue the few activities کہ وہ کچھ کام کاج جاری رکھیں. pursue کا مطلب ہے ایکٹیو رہیں, الرٹ رہیں اور اسی طریقے سے attentive رہیں. that are not yet banned, وہ کام ہوئے بند نہیں ہوئے, but are running out of suggestions as the circle of bans grows bigger and bigger. لیکن سجیشنز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پابندیوں کے جو حدیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی. When woman, ایک خاتون, told the Post اخبار کو بتایا that she worries when her friends tell her that they are feeling better, کہ وہ اسے پریشانی ہوئی جب اس کی دوستوں نے کہا کہ وہ بڑا بہتر محسوس کر رہی ہیں. She knows that this does not mean that they are better, but more likely that they have just given up. اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ وہ بہتر تھی بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا ہے, and resigned to their fate, اور اپنے آپ کو مستقبل مقدر کے سہارے چھوڑ دیا. تو given up کا مطلب ہے سرنڈر کرنا, سرنڈر, اور اس کا مطلب ہے left, اور اس کا مطلب ہے lose. Other reports, دوسری رپورٹ کے مطابق including by the United Nations, جیسا کہ United Nation نے بھی کہا, a confirmation of this, کہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے, the fact that rates of depression among teen girls are increasing, کہ یہ حقیقت ہے کہ جو ٹین گرلز ہیں ان میں جو خوف ہے, جو مایوسی ہے, ڈپریشن ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. کنفرمیشن کا مطلب ہے agreed, concession, then around 80% of suicide attempts in Afghanistan are carried out by women.
80% خودکش دھماکے جو ہیں افغانستان میں وہ خواتین نے کیے. These reports have noted that Afghan women suffer from a very high level of psychological distress. اس سے پتہ لگتا ہے کہ افغان خواتین کتنے بڑے پیمانے پر نفسیاتی تذبذب یا مشکلات کا شکار ہے. The beauty parlor ban also makes little sense from an economic perspective. بیوٹی پارلر کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے اس کی معاشی طور پہ دیکھیں تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں. پرسپیکٹو کا مطلب ہے ڈائنامک کہہ سکتے ہیں آپ, اسی طریقے سے اسپیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ. It is true that the US withdrawal triggered the collapse of an aid-based economy in the country. یہ بات سچ ہے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹ یہاں سے گیا تو جو امداد کی مدد سے چلنے والا ملک کی اکانومی ہے یعنی افغانستان کی, اس کی اکانومی میں کولیپس ٹریگر ہو گیا. ٹریگر کا مطلب ہوتا ہے انووک ہو گیا, سٹارٹ ہو گیا, یعنی کہ بگن, پرووک ہوا, انسٹل ہوا وغیرہ. اور دوسرا ورڈ ہے ایک کولیپس. اسی طریقے سے میہم, اسی طریقے سے کانفلکٹ اینڈ سو آن. دا haphazard US withdrawal, لیکن جو US کا withdrawal تھا, نکلنا تھا, haphazard کا مطلب ہے تذبذب کے ساتھ اور ایک افراتفری کے اندر. haphazard کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں میسی شیپ جو ہوتی ہے, اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں کنفیوژن, اس کا مطلب ہے فشی. NGOs in the country either greatly reducing their services, جو ملک میں NGOs ہیں وہ اپنی سروسز کم کر رہی ہیں, خدمات کم دینا شروع ہو گئے ہیں, اور closing shop altogether, یا پھر وہاں پہ جو سروسز دینا کام ہے انہوں نے مکمل ختم کر لیا. Curbs on women. لیکن اس کے باوجود کہ خواتین پر مشکلات بے تحاشا بڑھ رہی ہے, the Taliban say that Afghanistan wants to work with the international community, کہ افغانستان بین الاقوامی لوگوں کے کرنا چاہتا ہے, and that assistance to the country should not be limited to humanitarian help. ملک کو مدد مل رہی ہے, اسسٹنس مل رہی ہے, وہ صرف انسانی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے. تو مدد کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ہیلپ, اسی طریقے سے سپورٹ, اسی طریقے سے بیک اپ کے معنی میں. But also extended to trade, بلکہ اس کو تجارت تک بھی بڑھانا چاہیے. extend to trade. In some, مجموعی طور پہ, مختصر طور پہ, the Afghan Taliban seems oblivious to the fact, افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اس حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں. oblivious کا مطلب ہوتا ہے avoid کرنا, اس کا مطلب ہے ignore کرنا, اس کا مطلب ہے سائڈ لائن کرنا. وہ اس کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. that the international community may have issues, کہ ہو سکتا ہے بین الاقوامی لوگوں کو اعتراضات شروع ہو, working with such an utterly misogynistic regime, کہ اس طرح کی جو مکمل طور پہ عورتوں کو نقصان پہنچانے کا جو یہ طریقہ شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے. misogynistic کا مطلب ہے related to women. اور اگلا ورڈ ہے regime. تو regime کے لیے کا مطلب ہوتا ہے ایک for example governance, and then we say system. یہاں ورڈ ہے regime کا. Afghan women represent the category that has been used. افغان women اس کیٹیگری یعنی اس فہرست کا حصہ ہے, اس چیز کا حصہ ہے that has been used and abused by nearly everyone, کہ جس کا استعمال کیا گیا ٹکا کے اور اس کو برے طریقے سے استعمال کیا گیا. The United States used the pretext of liberating افغان women. جو یونائٹڈ اسٹیٹس تھا وہ یہ تاثر دیتا رہا کہ افغان خواتین کو آزاد کروانا ہے as a means of justifying their invasion of Africa, اور اسی کے پیچھے وہ افریقہ میں جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, یا اس حملے کو جسٹیفائی کرنے کا اس کا یہ بہانہ ہے. انویژن کا مطلب ہوتا ہے انویڈ کرنا یعنی اٹیک کرنا, ہم اس کو پرسو بھی کہہ سکتے ہیں, پرسو کرنا. This may have situated Afghan women as somehow complicit in the invasion of the country. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان خاتون جو ہے اس بیچارے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ملک پر حملے کی وجہ سے. When the US decided to leave after 2 decades, جب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں کے بعد اب چلا جائے,
They did nothing to safeguard the rights of women और अफगान वुमेन, उन्होंने अफगानी खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी ना किया. Then leaving them to be devoured by the very same तालिबान, और उन्हें छोड़ दिया कि तालिबान उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दे. डेविड का मतलब है engrossed करना, इसका मतलब है engage करना, इसका मतलब है melt down कर देना, इसका मतलब है swallow निगलते जाना, engulf करना भी होता है. That the US had promised to eliminate, जबकि US ने इसका वादा किया था कि इस बला को माशरे की इस बला को ख़त्म कर देंगे. एक बहाना बनाया था subjecting women to ever increasing and hellish proclamation, लेकिन उसके बावजूद औरत को निशाना बना दिया है कि वो बढ़ते हुए और जहन्नम की तरह के तकलीफ का शिकार है. Feels like victory to the Taliban, और लगता है कि तालिबान ने फिर फतह हासिल कर ली है. The bans therefore keep coming, पाबंदियां इसीलिए होती जा रही हैं. There is little anyone can do for Afghan women, अफगान खवातीन के लिए कोई थोड़ा बहुत भी किया जा सकता है. The boycott of the Afghan Taliban regime by the international community means, अगर अफगान तालिबान का ये जो हुकूमत है इसकी अगर बाइकआउट कर दिया जाए बैनुल अक़वामी सतह पर, तो इसका मतलब है that they have little leverage to coax the Taliban, कि वो उनके पास थोड़ा सा मौका आ जाएगा कि वो तालिबान को कोक्स यानी कायल कर सके. तो leverage का मतलब होता है benefit, इसका मतलब होता है benefit होता है advantage, इसका मतलब होता है प्लस एडिशन. कोक्स का मतलब होता है कायल करना, यानी फॉर एग्जांपल कन्विंस करना, इम्प्रेस करना वगैरह, और इससे तालिबान बैन्स को वापस ले सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजतन द बैन्स कीप कमिंग, पाबंदियां आती जा रही हैं. एंड द सेल्फ perpetuating circle of Taliban misogyny, perpetuating का मतलब है हमेशा रहने वाला, खुद से बनाया हुआ हमेशा रहने वाला जो एक ज़माना है. perpetual self made या फिर eternal वगैरह. And the international community's condemnation endures, और बैनुल अक़वामी जो लोग हैं उनकी तरफ से तंज होता रहेगा, उनकी तरफ से पाबंदियां लगेगी जो इन्हें बर्दाश्त करनी होंगी. condemnation का मतलब है क्रिटिसाइज करना, इसी तरीके से सेंश्योर करना, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट करना. इन द मीन टाइम, इसी के साथ साथ a new generation of Afghan women, अफगान खवातीन की एक नई नस्ल, who have spent their entire lives under US occupation, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यूनाइटेड स्टेट्स के जो कब्जा था उसके दौरान गुजारी, and are now living under Taliban oppression, और अब तालिबान के जुल्म सितम में गुजार रही हैं. स्टाफ ऑफ होप, वो उम्मीद रखे हुए हैं अच्छी जगह, अच्छी मंजर की, मौके की, फॉर अ बेटर फ्यूचर, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, और इवन जस्ट अ मूड लिफ्टिंग हेयर कट, या फिर अपनी मर्जी से बाल बनाने के लिए. आइसोलेटेड एंड साइलेंस्ड, अलहदा और खामोश तबका, अफगान वुमेन आर लेफ्ट टू इंड्योर द कॉस्ट ऑफ द तालिबान. अब अफगान खवातीन को बर्दाश्त करनी है ये कीमत जो कि अफगान तालिबान मुसल्लत कर चुके हैं. ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, एक ऐसी कीमत जिसमें वो लोगों को दूर रखते हैं. ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का मतलब है प्रोहिबिट करते हैं, फॉरबिट करते हैं और आइसोलेट करते हैं. एंड मिज़ोजाइनिस्टिक विजन, और औरतों से नफरत करने का जो तस्वुर पाया जाता है, ऑफ अ वॉर टॉर्न एंड फॉरगॉटन कंट्री, ऐसे मुल्क के अंदर ये रहेगा जो कि जंग से तबाह हाल हो चुका है, और ऐसा कंट्री जिसको लोग भूल चुके हैं. वॉर टॉर्न का मतलब है वॉर स्ट्रिकन, इसका मतलब है हाईली हिट बाय वॉर.